تمہارے اس دارالحکومت میں ایسے گروپ موجود ہیں جو یہ قتل اس انداز میں کرا سکتے ہیں کہ سب کچھ نیچرل معلوم ہوگا۔ میں ایسا خود کراؤں گا تمہیں جلد ہی اس کی اطلاع مل جائے گی، سپر چیف نے کہا۔ یس سپر چیف، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ مولا داد بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی مولا داد کی آواز سنائی دی۔ ہاشم خان بول رہا ہوں۔ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ یس سر، حکم سر، مولا داد نے یکلخت مودبانہ لہجے میں کہا۔ سپر چیف سے میری بات ہوئی ہے، وہ اس ڈی ایس پی کو ختم خود کرائیں گے، تم نے اس پر حملہ نہیں کرنا۔ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، البتہ ایک مشن سامنے آیا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ اس مشن کو مکمل کیا جائے یا نہیں۔ مولا داد نے کہا۔ کیا کوئی بڑا مشن ہے؟ کون سا گروپ کرے گا؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ سورج گروپ نے ریکی کی ہے۔ آپ نے تو سیٹھ ارشاد موتی والا کو جانتے ہوں گے، جس کی 10 ٹیکسٹائل ملے اور 2 شوگر ملے ہیں، اربوں خربوں پتی ہے۔ مولا داد نے کہا۔ ان پر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ جی ہاں سر، مولا داد نے کہا۔ تمہارے اس گروپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سیٹھ ہاشم ہر وقت مسلح سیکیورٹی کے نرغے میں رہتا ہے، پھر وہ کسی عام جگہ پر بھی نہیں جاتا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ سیٹھ ہاشم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، وہ صبح کو پارک میں سیر کرنے جاتا ہے، اس وقت اس کے ساتھ صرف 2 سیکیورٹی والے ہوتے ہیں اور سورج نے ان سے بات کر لی ہے، ان کے پسٹلز میں گولیاں نہیں ہوں گی، متعلقہ تھانے سے بھی بات کر لی ہے، اور ویسے بھی سورج کو یقین ہے کہ معاملہ تھانے تک جائے گا ہی نہیں۔ سیٹھ ارشاد کے بیٹے 2-4 کروڑ تو آسانی سے اور فوراً ادا کر دیں گے۔ مولا داد نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہتر ہوگا، اس ماہ جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ 5 کروڑ وصول کرنا۔ 5 کروڑ؟ سیٹھ ہاشم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، آپ بے فکر رہیں، بس ہمیں فکر اس ڈی ایس پی کی ہے، باقی ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا داد نے کہا۔ اس سپر چیف جلد ہی ختم کرا دیں گے، اس کی فکر مت کرو، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کالا کا گروپ آج کل کیا کر رہا ہے؟ اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں دی تم نے؟ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ وہ اس ڈی ایس پی کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ فون کے بغیر تاوان کی بات نہیں ہو سکتی، اور فون کرتے ہی یہ ڈی ایس پی ٹریکنگ کر کے جگہ ٹریس کر لیتا ہے۔ 2 گروپ اس نے پکڑ لیے ہیں جو بچوں کو تاوان کے لیے اغوا کرتے تھے۔ مولا داد نے کہا۔ کون سے گروپ؟ سیٹھ ہاشم نے چونک کر کہا۔ وہ پرائیویٹ گروپ تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مولا داد نے کہا۔ ٹھیک ہے، سیٹھ ارشاد والا ٹاسک مکمل کرو، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ، سیٹھ ہاشم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ناشتے کے بعد عمران نے جیسے ہی اخبار اٹھایا، ایک خبر پر نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا، اور پھر پوری خبر پڑھنے کے بعد اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس نے جلدی سے اخبار واپس رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سیٹھ ارشاد موتی والا کی رہائش گاہ کا نمبر دیں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ ارشاد ولا۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی، عمران بول رہا ہوں، بڑے صاحب کوٹھی پر ہیں یا آفس چلے گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں صاحب، ملازم نے جواب دیا۔ وہ شاید عمران کو جانتا تھا، ان سے میری بات کراؤ، وہ بے حد ضروری ہے، عمران نے کہا۔ جی صاحب، ہولڈ کریں، ملازم نے جواب دیا، اور پھر ریسیور ایک طرف رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو عمران بیٹے، خیریت؟ اتنی صبح فون کیسے کیا ہے؟ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ کل صبح سیٹھ ارشاد موتی والا کو صبح کی سیر کرتے ہوئے اغوا کر لیا گیا اور پھر دوپہر کو انہیں رہا کر دیا گیا۔ اخبار میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹوں نے اغوا کنندگان کو نقد 5 کروڑ روپے دے کر انہیں چھڑوایا ہے، جبکہ ان کا بیان اخبار میں شائع ہوا ہے کہ اغوا کنندگان نے ان کی بزرگی کی وجہ سے انہیں بغیر تاوان کے چھوڑ دیا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے، ملک میں اغوا برائے تاوان کے جرائم کا سلسلہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ میں آج سیکرٹری داخلہ سے بات کروں گا، لیکن تم نے کیوں فون کیا ہے؟ سر سلطان نے کہا۔ میں بھی ایسے جرائم میں دلچسپی لے رہا ہوں، عمران نے کہا۔ دلچسپی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب ہے کہ ایک آدمی پکڑا اور چند گھنٹوں میں 5 کروڑ مل گئے۔ اگر مہینے میں 2-4 ایسے آدمی پکڑ لیے جائیں تو آپ سوچیں کہ آغا سلیمان پاشا کا قرضہ تو آسانی سے اتارا جا سکتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ میں نے آفس جانا ہے، اس لیے جو کہنا ہے جلدی کہو، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو اغوا کر لیا جائے تو حکومت کتنا تاوان دے گی۔ عمران کی ذہنی روح جب پلٹ جائے تو پھر وہ آسانی سے دوبارہ پٹری پر نہ آتا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے ڈیڈی کو اغوا کر لو، ان کے بدلے حکومت شاید تمہیں تاوان دے دے، سر سلطان نے کہا۔ ارے میں باز آیا اس سے، میری توبہ، اماں بھی نے تو 5 کروڑ جوتے مارنے ہیں اور میں زندہ زمین میں دفن ہو جاؤں گا،
عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم ہو ہی اسی لائق، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ سیٹھ ارشاد صاحب سے کس کے توسط سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے انہیں پولیس آفیسر کے طور پر فون کیا لیکن ان کے ملازم نے بات کرانے سے ہی انکار کر دیا۔ کیا آپ کے ان سے تعلقات ہیں؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تعلقات براہ راست تو نہیں، کیونکہ میری مصروفیات ایسی ہیں کہ بہت کم وقت ملتا ہے، لیکن تم ان سے کہاں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ سر سلطان نے پوچھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں بھی ایسی جرائم میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ سیٹھ ارشاد کو اغوا کرنے اور پھر تاوان وصول کر کے چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ یہاں بڑے بڑے گروہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آج کل میں فارغ ہوں، جبکہ جوزف اور جوانا تو ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان گروپوں پر ہاتھ ڈالا جائے؟ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تم واقعی پاکستان کا گراں قدر سرمایہ ہو، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اور اسے کہا جاتا کہ ایسے کام کرو تو وہ یہ کہہ کر ہی انکار کر دیتا کہ ایسے چھوٹے گروپوں کے خلاف کام کرنا اس کی توہین ہے۔ وہ تو صرف بین الاقوامی سطح پر کام کر سکتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ سر سلطان، ہماری زندگی کا تو اب مشن ہی پاکستان کے عوام کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے جرائم اور سازشوں سے بچانا رہ گیا ہے، اور یہ اغوا برائے تاوان کا سلسلہ جس طرح پھیلتا جا رہا ہے اس سے یقیناً عوام بے حد پریشان ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پولیس اور انٹیلیجنس اس معاملے پر کام کر رہی ہوگی، لیکن ہمارا خاندان اس سے مختلف ہوتا ہے، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی بہت اچھی بات ہے۔ ایسے مجرم قومی مجرم ہوتے ہیں، تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ سر سلطان نے پوچھا۔ اپنے فلیٹ میں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں تمہاری اور سیٹھ ارشاد کی ملاقات کا انتظام کر کے تمہیں تمہارے فلیٹ پر اطلاع دیتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اسے ریسیور رکھے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ارے اتنی جلدی سر سلطان نے بندوبست کر دیا؟ ابھی تو آفس بھی نہ پہنچے ہوں گے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ وہ تم، کیا کوئی خاص رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، میں نے کاشف فوٹوگرافر پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس پر حملہ کا دارالحکومت کے ایک پیشہ ور قاتلوں کے گروپ جسے کالا گروپ کہا جاتا ہے نے کیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس گروپ کا سرگنا کون ہے؟ مطلب ہے بڑا کالا کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کارڈن کلب کا مالک ریمنڈ، یہ گریٹ لینڈ سے 10 سال قبل پاکستان آیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب اس سے تم خود معلوم کر لو یا سنیک کلرز، میرا مطلب ہے جوانا کو بھجواؤں، عمران نے کہا۔ کیا معلوم کرنا ہے باس؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یہی کہ کاشف کو قتل کرنے کا ٹاسک اسے کس نے دیا تھا، لیکن جواب درست ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ یس باس، میں جلد ہی آپ کو رپورٹ دوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ رپورٹ مثبت ہونی چاہیے ورنہ تمہاری ذاتی رپورٹ منفی ہو جائے گی، عمران نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں بغیر کسی وقفے کے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، میں نے تمہاری سیٹھ ارشاد سے ملاقات طے کرا دی ہے، تم اپنا نام لوگے تو وہ تم سے ملاقات کریں گے، یہ ملاقات ان کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے بھی اسی طرح مسلسل اور بغیر کسی وقفے کے بولتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ارشاد ولا، رابطہ ہوتے ہی ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ بولنے والا اپنے انداز اور لہجے سے کوئی مناظم لگتا تھا۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرے بارے میں سیٹھ ارشاد سے سیکرٹری خارجہ کی بات ہو چکی ہے، بات کراؤ، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس ارشاد بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ موجود تھی جس سے انداز ہوتا تھا کہ بولنے والا خاصی بڑی عمر کا ہے۔ میرا نام علی عمران ہے، سر سلطان سیکرٹری خارجہ نے میرے بارے میں آپ سے بات کی تھی، عمران نے کہا۔ جی ہاں، بات ہو چکی ہے، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سیٹھ ارشاد نے کہا۔ صرف 15 منٹ کی ملاقات، عمران نے کہا۔ جناب، اگر آپ میرے اغوا کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پر 1 منٹ بھی بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے علاوہ اور کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، سیٹھ ارشاد نے کہا۔ ایسی صورت میں آپ کو بے حد تکلیف ہو سکتی ہے کیونکہ اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں حکومت نے ایک ٹاپ سیکرٹ سیل قائم کیا ہے، آپ جو کچھ بتائیں گے وہ بھی خفیہ رہے گا۔ آپ نے اگر اپنی رہائش گاہ پر بات نہ کرنی ہو تو پھر مجبوراً آپ کو انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر لے جانا پڑے گا، اس طرح آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور آپ کو بتانا بھی پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں مجرموں کا کوئی آدمی موجود ہو۔
عمران نے اسے بلا واسطہ طور پر دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور لیکن یہاں آپ کے آنے کی بھی تو انہیں اطلاع مل جائے گی اور یقیناً انہیں آپ کے بارے میں بھی معلومات مل گئی ہوگی۔ سیٹھ ارشاد نے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے کہ میں ٹاپ سیکرٹ سیل سے متعلق ہوں، بظاہر ایک عام آدمی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے سر سلطان کی وجہ سے میں آپ پر اعتماد کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سر سلطان کے بارے میں صدر مملکت بھی ہمیشہ اچھے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ آپ آ جائیں، میں انتظار کروں گا، سیٹھ ارشاد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ارشاد ولا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کرسی پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سفید داڑھی اور سر کے سفید بالوں سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان کی عمر کافی ہے، لیکن عمران کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ او عمران بیٹے، نہ جانے کتنے طویل عرصے بعد مکمل سلام سنا ہے، دل خوش کر دیا ہے تم نے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا بیٹے، سیٹھ ارشاد نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر مصافحہ کر کے وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سیٹھ صاحب، آپ پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کو کہاں سے اغوا کیا گیا، کس طرح اغوا کیا گیا، کہاں لے جایا گیا، اور وہ لوگ کون تھے، اور آپ در حقیقت کتنا تاوان دے کر رہا ہوئے ہیں؟ عمران نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد قریبی پارک میں سیر کے لیے جاتا ہوں، میرے ساتھ 2 مسلح گارڈز بھی ہوتے ہیں۔ اس روز گارڈ دوسرے چکر میں رک گئے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، پھر اچانک پارک میں واک کرنے والے 2 بوڑھے آدمی میرے دائیں بائیں چلنے لگے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ یہاں قریب ہی میں نئے لوگ آئے ہیں اور آج پہلی بار واک کرنے آئے ہیں۔ وہ دونوں ہی شریف اور معزز آدمی تھے، اس لیے ہم اکٹھے ہی واک کرتے رہے۔ میں نے روزانہ کی طرح پارک کے 4 چکر لگائے اور پھر میں بیرونی دروازے کی طرف گیا جہاں میری کار موجود تھی، اور گارڈز بھی وہاں موجود تھے، لیکن وہاں میری کار کے بجائے سفید رنگ کی ایک اور کار بھی موجود تھی جس کے شیشے کالے تھے۔ میں ابھی اپنی کار کو نظروں میں تلاش کر رہا تھا کہ ان معزز آدمی نے اچانک مجھے اٹھا کر کار کے اندر پھینک دیا، اور اس کے ساتھ ہی میری ناک میں عجیب سی بو گھسی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں ایک بڑے سے کمرے میں تھا جس کا پلستر ٹوٹا ہوا تھا، وہاں 4 کرسیاں اور ایک میز موجود تھی۔ سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جنہوں نے اپنے منہ پر رومال باندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے اور وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ انہوں نے 10 کروڑ روپے طلب کیے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ اتنے پیسے نقد کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں تو ویسے بھی اپنی عمر گزار چکا ہوں، تم زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر دو گے، لیکن میری اولاد کو نقصان نہ اٹھانا پڑے گا، اور پھر وہ سودے بازی پر آمادہ ہو گئے اور پھر 2 کروڑ پر بات طے ہو گئی۔ میں نے ان کے فون سے اپنے بیٹے سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ پولیس کو بالکل نہ بتائیں اور 2 کروڑ روپے نقد کا بندوبست کر لیں۔ میرے بیٹے سمجھدار ہیں، ان کے لیے 2 کروڑ روپے دے کر میری جان بچانے کا سودا مہنگا نہ تھا۔ انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر 2 کروڑ روپے اکٹھے کرنے کا کہا۔ 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون پر بات ہوئی تو اغوا کنندگان نے انہیں کہا کہ وہ بابو محلے کی کالی پلی کے ساتھ والی بند گلی میں 2 کروڑ روپے لے کر پہنچ جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور 2 کروڑ لے کر وہ سیدھے وہاں پہنچ گئے جہاں انہیں کہا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کالے شیشے والی کار میں ڈالا اور پھر ساران سینما کے پاس انہوں نے مجھے اتار دیا اور وہ چلے گئے، اور میں قریب ہی اپنے گھر آ گیا۔ بس ساری بات یہ ہے، میں اس لیے کسی کو بتا نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ 2 کروڑ بھی گئے اور اب میری جان بھی چلی جائے گی، سیٹھ ارشاد نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور اس دوران اس نے 2 بار پانی بھی پیا۔ آپ نے اس کار کے نمبر دیکھے تھے جس میں سے آپ کو اتارا گیا تھا؟ عمران نے کہا، ہاں میں نے کوشش کی تھی، لیکن اس پر نمبر پلیٹ ہی موجود نہ تھی۔ سیٹھ ارشاد نے جواب دیا، ان آدمیوں کے قد و قامت کیا تھے، خاص طور پر جس نے آپ سے اور فون پر بات کی تھی؟ عمران نے کہا تو سیٹھ ارشاد نے تفصیل بتا دی۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ لین دین کیسے ہوا؟ عمران نے کہا، ہاں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رقم کا بیگ بند گلی میں رکھ دیا اور ہدایت کے مطابق چلے گئے۔ چونکہ میں نے انہیں ایسے ہی ہدایت کی تھی اس لیے وہ گھر واپس آ گئے، پھر میں بھی پہنچ گیا۔ سیٹھ ارشاد نے کہا، کیا آپ کے 2 بیٹے جنہوں نے گلی میں رقم رکھی تھی جہاں موجود ہیں؟ عمران نے پوچھا، ہاں کیوں؟ سیٹھ ارشاد نے کہا، انہیں جہاں بلائیں اور ساتھ ہی حکم دے دیں کہ وہ میرے سوالوں کے درست جواب دیں۔ عمران نے کہا تو سیٹھ ارشاد نے ہلکی سی تالی بجائی تو دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ توقیر کو بلاؤ، سیٹھ ارشاد نے کہا تو ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ عمران نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ یہ حاصل حاص آدمی ہے عمران صاحب، ان کے سوالوں کے درست جواب دے دو، ان سے ہونے والی باتیں محفوظ رہیں گی، مجھے بہت اعلیٰ سطح سے ان کی گارنٹی دی گئی ہے بیٹے۔ سیٹھ ارشاد نے کہا، جی بابا جی، میں تیار ہوں جواب دینے کے لیے۔ توقیر نے مودبانہ لہجے میں کہا، توقیر صاحب، آپ نے 2 کروڑ روپے والا بیگ بابو محلہ کی کالی پلی کے ساتھ والی بند گلی میں رکھا تھا؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں۔ توقیر نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا،
उस गली में कितने घर थे या घरों के दरवाजे थे? इमरान ने कहा, मैंने गिने तो नहीं, अलबत्ता मेरा अंदाज़ा है कि 4 दरवाजे तो बहरहाल थे, 5 भी हो सकते हैं। तोकीर ने जवाब देते हुए कहा, आपने किस दरवाजे के सामने बैग रखा था? इमरान ने पूछा, मैंने बैग गली के आखिरी बंद हिस्से के करीब रखा था, किसी दरवाजे के सामने नहीं। तोकीर ने जवाब दिया, तोकीर साहब, अब आप ज़रा सोच कर दुरुस्त जवाब देंगे, क्योंकि आप सेठ ज़रूर हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप परहेजगार और ईमानदार आदमी हैं। आपके वालिद ने आपकी तरबियत इस अंदाज में की है कि आप झूठ नहीं बोल सकते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी ने दुरुस्त जवाब देने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलूँगा, वरना वालिद साहब के हुक्म की नाफरमानी हो जाएगी। तोकीर ने जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम है कि आप लाजमन वहाँ कहीं रुक कर देखते रहे होंगे कि कौन ये बैग उठाने आता है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान ने कहा, हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं वहाँ 1 घंटे तक रुका रहा। लेकिन तोकीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, लेकिन क्या? इमरान ने पूछा। कोई आदमी उस गली में ना आया और ना ही कोई गली से बाहर आया। मैं बहुत हैरान हुआ, रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं बैग देखने दोबारा गली में गया तो वहाँ बैग मौजूद ना था और ना ही गली में कोई आदमी मौजूद था। गली में मौजूद दरवाजे भी पहले की तरह बंद थे। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी। बहरहाल मैं वापस घर आ गया और फिर बाबा जी भी घर पहुँच गए। तोकीर ने जवाब देते हुए कहा, फिर आप उस गली में दोबारा गए मालूम करने के लिए बैग के साथ क्या हुआ? इमरान ने कहा, नहीं, क्योंकि बाबा जी की आमद का मतलब था कि बैग उन तक पहुंच गया है, कैसे पहुंचा उसका मुझे इल्म नहीं। तोकीर ने जवाब देते हुए कहा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप बेफिक्र रहें, ये बातें ओपन नहीं होंगी, अब मुझे इजाज़त दें। इमरान ने उठते हुए कहा और फिर वो सेठ इरशाद और उनके बेटे तोकीर से मुसाफिहा करके बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार बाबू मोहल्ले की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। यह हादसा मारूफ मोहल्ला था और इमरान एक बार टाइगर के साथ वहां गया था, इसलिए उसे इस बारे में मालूम था। थोड़ी देर बाद वो बाबू मोहल्ले के करीब पहुंच गया। उसने कार पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो उस गली की तरफ बढ़ने लगा जो काली पिल्ली के करीब थी। काली पिल्ली वैसे उस जगह का नाम था, वहाँ किसी दौर में पुल बना हुआ होगा, लेकिन मगर अब कोई पुल मौका पर मौजूद ना था। चंद लम्हों बाद वो उस गली के सामने पहुँच गया। उसने अंदर नजरें डाली तो गली वाकई बंद थी और गली में 5 मकानों के दरवाजे थे, लेकिन ये सब दरवाजे अंदर से बंद थे। इमरान वापस सड़क पर आ गया। करीब ही एक बूढ़ा आदमी छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान में उसने जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाला सूखा चारा रखा हुआ था। इमरान ने करीब जाकर उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आपको क्या चाहिए? मैं तो यहाँ बकरियों और भैंसों के लिए सूखा चारा बेचता हूँ, क्योंकि यहाँ मोहल्ले में लोगों ने बकरियाँ और भैंसें रखी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा गुजारा हो जाता है, मगर आपको क्या चाहिए? बूढ़ा हादसा बातूनी वाक़या हुआ था, इसलिए वह मुसलसल बोलता रहा। आपके साथ वाली गली में एक साहिब सलामत दीन साहब रहते हैं, उनसे मिलना है, लेकिन मुझे ये याद नहीं रहा कि उनका कौन सा दरवाज़ा है। इमरान ने कहा, इस गली में तो भी दरवाजे हैं घरों के, असल दरवाज़ा तो दूसरी तरफ बड़ी गली में है, जहाँ तक मुझे याद है यहाँ कोई सलामत दीन नहीं रहता। 5 मकान हैं, एक में शेख नूर मोहम्मद रहते हैं, दूसरे में आगा भाई रहते हैं जो रेलवे में मुलाजिम हैं, तीसरे घर में किरायादार आए थे लेकिन फिर चले गए। तकरीबन 2 दिन जहाँ रहे। 2 आदमी थे, शक्लो सूरत से तो भले मांस नहीं लगते थे, लेकिन बहरहाल वो 2 रोज़ बाद चले गए, फिर वापस नहीं आए। और चौथे घर में आजम खान रहता है जो मेरी तरह बूढ़ा आदमी है, किसी महकमे से रिटायर हुए हैं। और 5 घर में भी मुझे नहीं मालूम कि कौन रहता है। हाँ, औरतें रहती हैं, उनके शोहर शायद गैर मुल्क में रहते हैं। सलामत दीन तो यहाँ कोई नहीं है। बूढ़े ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए तफसील से जवाब दिया। जिस घर में वो 2 आदमी 2 रोज़ रहकर चले गए हैं, वो घर किसकी मलकियत है? इमरान ने पूछा। रोशनदीन साहब का मकान है, वो सामने जो पेंट्स की दुकान है वो रोशनदीन की है। बूढ़े ने सड़क पर एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा तो इमरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और मुड़ा और फिर सड़क पार करके वो उस दुकान की तरफ बढ़ गया जिसका इशारा बूढ़े दुकानदार ने किया था। दुकान वाकई पेंट्स की थी। दुकान में 2-3 गाहक भी मौजूद थे, जबकि एक अधेड़ उम्र आदमी बिल बनाने में मसरूफ़ था। जी साहब, उस बूढ़े आदमी ने इमरान को दुकान के अंदर आते देखकर चौंक कर कहा, आप उन्हें फारिग कर दीजिए, आपके मकान को किराया पर लेने की बात करनी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उस आदमी के चेहरे पर यकलहत मुसरत के तासुरात उभर आए। जी अच्छा, आप इधर कुर्सी पर तशरीफ़ रखें, मैं 2 मिनट में फारिग हो जाऊंगा, उस आदमी ने कहा। और फिर उसके हाथ तेज़ी से चलने लगे और वाकई 2 मिनट बाद तमाम गाहक दुकान से जा चुके थे। आप अपने किसी मुलाजिम के लिए मकान लेना चाहते हैं? दुकानदार ने फारिग होते ही इमरान की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। जाहिर है इमरान का लिबास और वजाहत देखकर उसे ये ख्याल आ सकता था कि इमरान को अपने किसी मुलाजिम को मकान किराए पर दिलवाना होगा। आपका नाम रोशनदीन है? इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं मकान का किराया भी कम लूँगा और आपसे एडवांस भी कम लूँगा, आप फिक्र मत करें। रोशनदीन ने हाथ मलते हुए कहा।
آپ کا یہ مکان کب حالی ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی چھوڑیں، اسے مکان حالی ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چل کر دکھا سکتا ہوں۔ روشن دین نے بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ روشن دین صاحب، میرا تعلق خفیہ پولیس سے ہے، عمران نے کہا تو روشن دین بے اختیار اچھل پڑا، اس کا چہرہ یکلحظ زرد پڑ گیا۔ پولیس؟ خفیہ پولیس؟ مگر جناب میں تو غریب سا دکاندار ہوں، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ روشن دین کی حالت خفیہ پولیس کا سنتے ہی واقعی غیر ہو گئی تھی، اور عمران کو اس کی حالت دیکھ کر احساس ہونے لگا کہ ملک کا عام آدمی پولیس سے کس قدر خوفزدہ رہتا ہے۔